صاحب سوال یہ ہے اپنا یہ 10 محرم کے متعلق بقول آپ کے کہ جی وہ ضعیف حدیث ہے دسترخوان وسیع کرنے کی, ٹھیک ہے, ضعیف حدیث ہے. تو اگر وہ ضعیف حدیث کو بھی تھوڑا سا اگر مان لیں کہ 10 تاریخ کو وسیع کر لیں, جیسے کہ آج ہے 10 تاریخ کو دسترخوان وسیع کر لیں, اور شریعت کا مزاج ہے کہ روزہ رکھ لیں, تو کھولنا تو اس کو 11 کو ہے, تو دونوں کام ہو جائیں گے نا کہ 10 تاریخ کو دسترخوان بھی وسیع ہو گیا رمضان کی طرح, اور پھر افطاری بھی ہو گئی. بس بعض علماء نے یہی بات کہی ہے کہ افطاری میں کھل کے کھا لیں, دسترخوان بھی وسیع ہو گیا. تو ہمارا جو میرے جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تھے, ان کی رائے جو تھی اور مجھے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے, وہ یہ کہ جب ایک روایت مضبوط ہے بھی نہیں اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے, اور ویسے بھی مسلمان کھائے جا رہے ہیں, تو دونوں ٹھیک ہیں. جو اس فتوے پر عمل کرے وہ بھی ٹھیک ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. جب ایک روایت ضعیف ہے تو ضعیف روایت سے عمل ثابت نہیں ہوتا. مضبوط چیزیں لینی چاہیے نا دین میں. جی حضرت مائک دے دیں. اچھا میں پہلے چلیں انکل کھڑے ہو گئے ہیں تو پہلے انکل ہی پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب ایک تدفین یہ قبر پہ ہوئی ہے, دوسری تدفین کے لیے کتنا وقفہ ضروری ہے؟ ایک ہی قبر میں دوسرا مردہ دفن کرنے کے لیے کتنا وقفہ ضروری ہے؟ نارملی تو یہ جائز نہیں ہے ایک ہی قبر میں 2 مردے دفن کرنا, کیونکہ پہلی میت کی توہین ہے اس میں. البتہ کہیں اگر ضرورت ہے تو پھر مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. 10 سال کم از کم انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ 10 سال میں عام طور پر میت کا سارا جسم ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے 10 سال کے بعد اگر قبر کھولی ہے تو اس میں کوئی ہڈیاں وڈیاں ہوں تو وہ کنارے پہ لگا دیں اور دوسرے مردے کو وہاں دفن کر دیں. پھر وہ دونوں آپس میں جو تعلق رکھنا چاہیں ان کے آپس کا معاملہ. جزاک اللہ. میاں بیوی کو کبھی بھی ایک قبر میں دفن نہ کرو. اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو خوش ہو جائیں گے, برے تعلقات ہوں گے تو شوہر بولے گا یار اللہ نے عذاب قبر دینا ہی تھا تو پہلے دن سے شروع کر دیتا, یہ 10 سال کے بعد کیوں شروع کیے. جی ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. اچھا مسجد نبوی کے حوالے سے آپ سے ایک سوال ہے. جی سوال تو میں کر لوں گا, لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں سے شیخ لوگوں سے میں نے وہ حج کے دوران جو سناتے ہیں تلاوت وغیرہ کرتے ہیں, ہاں تو میں نے سنایا مائک تو قریب رکھیں. تو میں نے وہاں پہ تلاوت قرآن پاک کا سورہ کہف سنائے, سورہ سجدہ, سورہ ملک, سورہ یاسین وغیرہ ماشاء اللہ. تو انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ بھی دیا, حالانکہ دیتے نہیں ہے سرٹیفکیٹ. اچھا انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا, پھر مجھ سے پوچھا کہاں ہو کدھر ہو, کہ تو وہ انگلش میں بھی اور عربی میں بھی مکس ملا کے پتہ ہے. میں نے مفتی طارق مسعود صاحب تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میرا سلام کہنا ان کو. علیکم وعلیہ یہ تو السلام. اپنی جگہ پہ ہو گئی. ماشاء اللہ. اب دوسری بات میری یہ ہے کہ مسجد نبوی کے حوالے سے کہ وہاں تقریباً 25,000 ایکڑ کے وہ ایکڑ نے 25,000 اسکوائر فیٹ پہ ہے جی مائک, اور وہاں پر تقریباً 10 لاکھ کے قریب ایٹ اے ٹائم جو ہے نماز پڑھتے ہیں. جی اور جو مصلی ہے, مصلی سے آگے تقریباً 2-3 کلومیٹر وہ اور اوپن جگہ ہے. جی وہاں بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے تو کیونکہ ہمارے پاکستانی بہت حجت کرتے ہیں وہاں پر, تو یہ کیا ان کو حجت کرنا چاہیے یا دوسری بات بھائی وہاں نماز نہیں ہوگی, امام سے آگے کھڑے ہوں گے مسجد نبوی میں تو نماز نہیں ہوتی. تو پھر یہ کون ان کو ڈیسائیڈ کرے گا, کیونکہ ظاہر پتہ 10 لاکھ معمولی بات نہیں ہے. بس جو نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی, اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ امام سے پیچھے رہ جائے گا, آگے نہیں ہوگا. وہاں تو وہاں سعودی حکومت لوگوں کو روک روک کے تھک گئی ہے, وہ بیزار ہو گئے ہیں. لوگ پھر بھی آگے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ وہ بیزار ہو گئی گورنمنٹ. اس نے کہا چلو اپنی نمازیں خراب کرنی ہے تو کر لو, ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک دفعہ مجھ سے بھی ہو گئی تو یہ معافی ہو سکتی ہے نہیں, لوٹانی پڑے گی, وہ نماز لوٹانی پڑے گی. چلو شکریہ. بھائی مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے. میں نے پچھلے ہفتے یہ بول دیا تھا, انجینئر علی مرزا کے ایک بیان پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا. میرے سامنے انجینئر علی مرزا کا ایک بیان آیا, اس بیان میں یہ میں اتنے احترام سے نام بھی کیوں لے رہا ہوں کہ انجینئر علی مرزا صاحب کے کسی اسٹوڈنٹ نے ہم سے رابطہ کر کے بولا ہے کہ آپ جو انجینئر کو جہلم والی سرکار بولتے ہو یہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. تو اس وقت سے میں نے پھر کہا جب نہیں پسند ہے تو پھر احترام سے نام لینا چاہیے کسی بھی بندے کا. اختلاف کرو لیکن بات تمیز سے کرے آدمی. تو اس لیے میں نے آج کے بعد وہ جہلم کا لفظ نہیں, میں تمیز سے انجینئر علی مرزا صاحب ہی نام لوں گا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تو پچھلے ہفتے میں نے بیان میں ری ایکشن ریکارڈ کروایا. ہوا یہ تھا کہ میرے سامنے انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک کلپ آیا تھا. اس کلپ میں یہ تھا, اس نے کہا تھا کہ حضرت حسین جب شہید ہوئے ہیں تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے, اتنا کلپ تھا.
تو مجھے لگا کہ یہ تو صحابہ کی گستاخی ہے کہ آپ صحابہ پہ طنز کر رہے ہو. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی کیسے ممکن تھا وہاں کربلا میں مدد کے لیے پہنچنا, اور صحابہ تو زیادہ تر بوڑھے بھی ہو گئے تھے, اور کوئی واٹس ایپ کا دور تھوڑی تھا کہ فوراً اطلاع ملی. تو وہ وہاں سے وضاحت آئی ہے کہ بھائی وہ میں نے ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا, یعنی انجینئر علی مرزا نے یہ بات خود دعویٰ نہیں کی تھی, کسی کا قول نقل کر کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا. کلپ کاٹنے والے نے یہ خیانت کی ہے کہ اتنی بات نکال لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے میں یہ بات کہوں کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے, اب میرا کوئی اتنا سا جملہ نکال لے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے اور اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروائے, تو یہ غلط ہو جائے گا نا. تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا یوٹیوب میں جو شارٹس بنانے والے ہیں, یہ لوگ گڑبڑ میرے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی مشہور لوگ ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, آدھا بیان چلا کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں. تو انجینئر علی مرزا نے رابطہ کیا, انہوں نے بولا, اس نے بولا کہ بھائی یہ ایسا میں نے نہیں دیا, میں نے تو کسی کی بات نقل کی تھی. تو میں نے کہا میں فوراً اس پہ معذرت بھی کرتا ہوں, رجوع بھی ریکارڈ کرواتا ہوں. اب بات اتنی پھیل جاتی ہے, اس کو جگہ جگہ سے ہٹاتے رہو تو بھی وہ پھیل جاتی ہے. تو اس لیے اس نے یہ نہیں کہا, بلکہ انجینئر صاحب نے کسی کی بات نقل کی ہے, اور شارٹ بنانے والے نے آدھا کلپ چلایا ہے. تو اچھی بات ہے, اگر انجینئر علی مرزا نے سب صحابہ کو برا بلا نہیں کہا تو خوش ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب ہمارے بریلوی احباب کہتے ہیں کہ ہم سنی, تو تم کون ہو؟ تم ہو کون؟ ہم بھی سنی. وہ کہہ رہے ہیں ہم سنی, تو کہہ رہے ہیں تم کون ہو؟ ہم بھی کیا ہیں؟ آپ سنی ٹن ٹناٹن. وہ نعت آئی تھی نا, میں ہوں سنی, نعت سنی آپ لوگوں نے؟ میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن, آپ سنی ٹن ٹناٹن, ہم نارمل سادہ سمپل سنی. تو بس یہ فرق ہے. فرقوں کا نام نہ لیا کرو سوالات. اچھا میرے بھائی اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میری امت میں ہوں گے, ایک جنتی 72 جہنمی. تو جو ایک جنتی ہوگا وہ اس کی علامت نبی نے بتائی, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ چلے. تو اس لیے علماء نے جب دیکھا کہ اتنے سارے فرقے پیدا ہو رہے ہیں, کوئی تقدیر کا منکر ہے, کوئی مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دے رہا ہے, خوارج اس طرح کے, تو انہوں نے پھر کہا کہ جو صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے اور حدیث کو فالو کر رہا ہے, ان کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت جو ہے قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, اور ان میں حدیث میں صحابہ بھی شامل ہیں, کیونکہ صحابہ سے زیادہ نبی کے عمل کو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے اہل سنت والجماعت یہ نام دیا گیا کہ یہ نبی کو بھی, قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی, اور صحابہ کو, اور صحابہ میں سپیریئر خلفائے راشدین. تو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر جو ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ چاروں نبی, قرآن, نبی اور صحابہ, ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو اس ٹریک پہ چلے گا وہ سنی کہلائے گا, جو اس ٹریک سے ہٹے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ غیر سنی, چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتا رہے. تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل ہونا چاہیے. تو جس کا عمل صحابہ کے مطابق ہے, سبحان اللہ. جو صحابہ کے اگینسٹ چل رہا ہے, محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تو کوئی صحابہ نے کالے کپڑے نہیں پہنے, کوئی ماتم نہیں کیے. ربیع الاول صحابہ کی زندگی میں آیا, انہوں نے تو ربیع الاول کبھی بھی نہیں منایا, ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. اہل حدیث بھی جو اجماع کے مخالف نہیں ہے وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. ہاں ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ آپ جس ٹریک پہ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اس سے فرقواریت بڑھے گی, تو اس منہج میں اختلاف ہے, لیکن بنیاد ان کی بھی وہی ہے جو چاروں ائمہ کی بنیاد ہے, قرآن, حدیث اور صحابہ. ہاں پریکٹیکلی وہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تم 3 کو 1 کس خوشی میں کہتے ہو؟ ایک صحابی دکھا دو, کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کسی ایک صحابی نے بھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو. ابھی مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں, اہل حدیث کے کوئی تھے, اہل حدیثوں نے ان کو اپنی جماعت سے نکالا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے. ان سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تو انہوں نے کہا حضرت عمر کے ڈنڈے کا خوف تھا, حضرت عمر کا خوف تھا. اور بھائی حضرت عمر کے خوف ہوتا تو وہ ممبر پہ حضرت عمر تھے, انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ 2 جوڑے کہاں سے لے کر آئے آپ؟
حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 200 یا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ اللہ نے تو مہر میں سونے کا پہاڑ ذکر کیا ہے, آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو اتنے بہادر تھے, اور بیویوں کو حرام کرنے لگے حضرت عمر کے کہنے پر. تو اس لیے اہل حدیث 3 طلاق کے مسئلے میں بالکل فارغ ہیں بیچارے, بالکل کیا ہیں, فارغ التحصیل ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ٹی وی میں بھی جب بھی 3 طلاق پر بات ہوگی اہل حدیث کے سامنے کسی تگڑے دیوبندی کو بٹھایا ہی نہیں آتا. جی حضرت ارشاد. بھائی مائک دے دو یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے یہ درخواست ہے, میں اگر کسی سے رشتہ جوڑوں تو اس آدمی کا اچائی کا پہچان کروانے کا کس طریقہ سے ہوتا ہے اور کیا طریقہ ہے قرآن حدیث کا مطابق, اور بچہ کے لیے ایک علماء کے لیے اگر رشتہ جوڑا جائے وہ عورت کس طرح ہونا چاہیے؟ شادی بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں رشتوں میں. رشتہ کا بھائی علماء کا رشتے سے رشتہ کرانا چاہتے ہیں تو علماء سے کرا لیں, یہ تو پرسنلی نجی معاملات ہیں نا, ان میں کیسے مشورہ دے سکتا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس آدمی کا اچائی کا پہچان کس طریقے سے ہوں. کیا اچھے جائے؟ برے کا پہچان بہت مشکل ہے, صرف مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ ماں باپ مدرسے میں اس لیے داخل کرتے ہیں کہ ان سے سنبھل نہیں رہا ہوتا, سمجھ آ رہی ہے بات, وہ مدرسے میں لے جاتے ہیں بچہ کہ سنبھل لیا, تم سنبھال لو بھائی. تو لوگ اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں کہ ماشاء اللہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ جو بیٹا جس کا تھا اس نے گھر سے نکال دیا تو تم اپنی بیٹی اس کو دے رہے ہو. حضرت یہ رشتوں کے معاملات بہت مشکل ہیں, یہ فرشتوں سے پوچھیں آپ, میں پھر انشاءاللہ فی الحال تو سوال جواب کا سیشن ہے نا. السلام علیکم. سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بیٹھ کے سوال. آج کے دور میں جو ہے وہ 2 یا 3 شادیاں کرنا ضروری ہے. جی. تو میرا ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے غصے والی ہے, پٹھان ہے, وہ مار ورنا دے, تو شادی نہیں کر رہا دوسری. تو آپ کیا کہیں گے, گناہ گار ہوگا وہ نہیں ہوگا؟ میں نے گناہ گار کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو دوسری شادی نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں مرد کے لیے 2 3 شادیاں ضروری ہیں, اور یہ مرد کے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ عورتوں کے لیے ضروری ہیں. ان کا گھر بسانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کرے, ورنہ عورتوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور یہ بات مردوں کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب ان کی کسی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہوتی ہے تو ان کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کو بھی نہیں آ رہی ہوگی. لیکن اللہ نہ کرے بہن بیٹی طلاق ہو کے گھر آ گئی نا, پھر آپ بھی کہو گے یار ایک والا نہیں مل رہا, کسی دوسرا کوئی اگر سیپریٹ مکان لے کے دے رہا ہے, پیسے والا ہے, تو یار اس کو فوراً سے پہلے سمجھ میں آئے گی. دوسرا اچھا, ایک خاتون ہے نقاب اوڑھ کے آتی ہیں آج کل, مجھ پہ بہت تپی ہوئی ہیں, وہ بہت میرے خلاف کہ کتنی عورتوں نے مجھے رو رو کے فون کیا, اس مفتی کی وجہ سے ہمارا گھر اجڑا ہے, ہمارے شوہر نے دوسری شادی کی ہے. اس خاتون کو میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسی خاتون کا فون نہیں آیا جنہوں نے کہا ہو کہ میرا گھر بن ہی نہیں رہا, میں بیوہ ہوں, طلاق یافتہ ہوں, کنواری ہوں, شادی نہیں ہو رہی, زندگی برباد ہو گئی ہے میری. تو ایسی خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اور یہ تو جب آپ کے پاس عورتوں کے فون آتے جب مرد کر رہے ہوتے, کر کہاں رہے ہیں؟ میرے بیان میں یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کتنوں نے کر لی؟ تو عورتیں تو وہیں کی جوں کی تو ہی ہیں, ان کے حالات خراب ہی ہیں. تم خدا کی قسم شادی دفتر کھول کے بیٹھ جاؤ, پھر تم دیکھو کہ حالات کیا ہیں خواتین کے, تم خون کے آنسو روگے, خون کے آنسو. تمہارا دل کرے گا اپنا سر دیواروں سے جا کے مارو جو گھروں میں عورتوں کے حالات ہیں. اس لیے ہیجڑے مت بنو, مرد اور ہیجڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. عورت سے محبت کرو, کھلاؤ پلاؤ, بہت محبت کرو. کرنا وہ ہے جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے. ایک شادی مسلمانوں کا کلچر کبھی بھی نہیں تھا, یہ ہندوؤں میں رہ کے ہم نے سیکھا ہے. اللہ نے مردوں کی عیاشی کے لیے تھوڑی اس کو حکم دیا کہ 4 شادیاں کرو. اللہ کو پتا تھا کہ عورت پیدا ہوگی, مرد بھی پیدا ہوں گے, اگر یہ 2 3 نہیں کریں گے, اتنی عورتوں کے لیے نکاح کے قابل مرد ہی نہیں ہے. اسلام نے ایسے ہی تھوڑی ایویں حکم دے دیا, ایک بیٹھے بیٹھے بس ایک آرڈر لگا دیا کہ جی یہ کرو. ایسا نہیں ہوتا اسلام. یہ اسلام ہے, یہ اللہ کا دین ہے, یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا, کسی مذہبی پنڈت کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. یہ نبی نے 9 شادیاں ایک ٹائم پہ رکھی ہیں, جبکہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں, 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. اور قرآن کہہ رہے تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے. نبی نے تہجد پڑھی, ہمارے لیے تہجد سنت. نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا, ہمارے لیے عاشورہ کا روزہ سنت. نبی نے 9 شادیاں کی, تو 9 زیادہ بیویاں رکھنا بھی, ہمیں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, زیادہ بیویاں رکھنا بھی نبی کا طریقہ ہے.
ہاں خواتین یہ کہتی ہیں پہلے تہجد والی سنت تو زندہ کر لو. ساری 4 شادیوں میں ساری سنتیں آ رہی ہیں, پہلے تہجد والی تو کر لو. تو ان خاتون کو یہ کہا جائے گا, سمجھیں گی نہیں لیکن آپ ٹرائی کریں, ان کو یوں سمجھائیں. اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور پوچھنا ہے. ابے بیچ میں کباب میں ہڈی نہیں بنو یار, اتنا اہم ٹاپک چل رہا ہے, اتنا اگریسو لوگ ہو گئے, ابھی جذبات میں آ گئے ہیں لوگ, اور ایک دم بلڈ سرکولیشن بڑھ گیا, بی پی ہائی ہو گیا لوگوں کا, اور آپ نے بیچ میں سارا ٹیمپو توڑ دیا لوگوں کا. یار آپ کو موقع دوں گا, پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر. خواتین یہ کہتی ہیں پہلے تہجد والی سنت زندہ کر لی, یہ کہتی ہیں نا. دیکھو شریعت کے احکام 2 طرح کے ہوتے ہیں, بلکہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. اس کو پکڑو ذرا, آج میں تمیز سے سمجھا ہی دوں, آج میں سمجھا کے چھوڑوں گا. 3 طرح کے شریعت نے ہمیں احکام دیے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے خالص عبادت, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ خالصتاً کیا ہے؟ عبادت. دوسرا ہوتا ہے خالصتاً معاملات, وہ بھی شریعت کا حکم ہے, جیسے تجارت ہے, تجارت کے حکام حدیثوں میں بھی ہیں, فقہ کی کتابوں میں بھی ہیں. اجارہ ہے کہ رینٹ پہ کوئی چیز دینا, کتاب الاجارہ کے نام سے فقہ میں باب ہوتا ہے. اجارہ کے احکامات ہوتے ہیں, شریعت میں بھی ہے, اجارے کی مثالیں قرآن میں بھی ہمیں ملتی ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خالصتاً معاملات. میاں بیوی کے معاملات ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں, یہ بھی کیا ہے؟ معاملات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری چیز ہوتی ہے عبادت بھی ہے, معاملہ بھی ہے, دونوں کا مجموعہ ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں من وجہن عبادت ہے اور من وجہن معاملہ. یعنی اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ 2 بندوں کے درمیان ایک معاملہ ہے, اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے. اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ 2 بندوں کے درمیان عبادت کا ایک معاملہ ہے, یعنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے معاملہ کر کے. آئی بات سمجھ میں؟ اب سمجھو بات کو. آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, یہ نبی کی سنت ہے. آپ جواب میں بیگم سے کہیں تم تہجد والی سنت تم نے پڑھ لی ہے, جو مجھے تم نبی کی بیوی اپنی زوجہ کے ساتھ خوش اخلاقی والی سنتیں سکھا رہی ہو. نبی تو تہجد بھی پڑھتے تھے نا, لہذا میں تو چنگیز خان کی طرح ہی آؤں گا اور ہلاکو خان کی طرح واپس جاؤں گا. مجھ سے اچھے اخلاق کی امید نہیں رکھنا. پہلے حدیثوں پہ خود تو عمل کرو, تہجد تو پڑھو. تم خود تو تہجد پڑھتی نہیں ہو اور مجھے سنا رہی ہو کہ نبی جب گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ اور گھر سے جاتے تھے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے تہجد خالصتاً عبادت ہے. پوری قوم بھی چھوڑ دینا نقصان نہیں ہے. معاملات جو ہے نا, معاملات, اسلام نے جو معاملات کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑیں گے, اس کا فوراً سائیڈ افیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سنگین نتائج نکلتے ہیں. گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا بھی سنت, لیکن یہ سنت چھوڑو گے تو گھر کا ماحول خراب ہونا شروع, طلاقیں, ڈپریشن, اسٹریس, تکبر. کیونکہ یہ 2 بندوں کے درمیان کیا ہے بھائی؟ اچھے اخلاق سے ملنا یہ 2 بندوں کے درمیان عبادت نہیں ہے, کیا ہے؟ معاملہ ہے. معاملات کا جو دین ہے اس کو چھوڑنے کے سائیڈ افیکٹ فوراً آنا شروع ہوتے ہیں. عبادت کو چھوڑنے کے سائیڈ افیکٹ فوراً نہیں آتے, آخرت میں آئیں گے, اور توبہ کا آپشن بھی موجود ہے آپ کے پاس. معاملات خراب ہوں گے, توبہ قبول تو ہوگی, لیکن جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہونے تھے وہ ریورسیبل نہیں ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں, بہترین مثال. تاجر بننا فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے, نبی کی سنت ہے تجارت. کیا خیال ہے؟ ملازمت اور تجارت میں آپ کے پاس آپشن ہو, دونوں میں پیسہ مل رہا ہو, تو شریعت ترجیح کس کو دیتی ہے؟ تجارت. تاجر بننا سنت ہے, فرض نہیں ہے. جتنے ملک میں تاجر ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ سنت ہے, اب ہم کون سا تہجد کی سنت پوری کر رہے ہیں, لہذا تجارت کی سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں اور سارے اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں. 1 ہفتہ بھی ملک نہیں چلے گا, سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم کہیں گے کمبختوں, تم نے تجارت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا, اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں تو نہ روٹی مل رہی ہے نہ دال مل رہی ہے. سارے تاجر ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ تھوڑے دنوں میں خود تاجر بھی بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات کا دین اگر پوری امت بھی چھوڑ دے صرف عبادت کا نقصان ہے. معاملات کا دین اگر پوری امت چھوڑ دے پروگرام اسی وقت بڑھ جائے گا. نکاح عبادت نہیں ہے, فی نفسی معاملہ ہے.
مثال کے طور پر ایک شادی بھی سنت ہے, پوری قوم چھوڑ دے, زنا پھیلے گا, لڑکیاں ڈپریشن میں, مرد ڈپریشن میں, بچی کی پیدائش عذاب بنتی چلی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس وقت میں کہا جائے گا بھائی سنت اس وقت تھا جب سب کر رہے تھے, جب سب چھوڑ دیں گے تو سنت نہیں رہے گا, تجارت بھی واجب ہو جائے گی اور نکاح بھی واجب ہو جائے گا. تو 4 شادیاں بھی معاملات میں داخل ہیں, یہ اس وقت سنت تھیں جب سب کرتے تھے. تو شریعت جو 4 شادیوں سے معاشرے کو فائدے پہنچانا چاہتی تھی وہ فائدے پورے حاصل ہو رہے تھے. اس موقع پہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے آج کوئی ایک شادی نہ کرے تو کیا نقصان ہوگا؟ سب لوگ کر رہے ہیں تو ایک آدمی نے ہڑتال کر لی تو کیا ہو گیا؟ لیکن اگر پوری قوم من حیث القوم 2-3 شادیاں چھوڑ دے جیسے کہ ہم نے چھوڑ دی ہیں, تو پھر یہ 2-3 شادیاں سنت نہیں رہیں گی, کیونکہ پوری قوم نے جب چھوڑ دی تو شریعت 2-3 شادیوں سے جو فائدے حاصل کرنا چاہتی تھی, سوسائٹی کو جو فائدے دینا چاہتی تھی, عورت کو جو فائدے پہنچانا چاہتی تھی, وہ فائدے دھڑام سے نیچے آنا شروع اور سائیڈ افیکٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ صرف ایک لفظ میں بیان کروں گا, اس کے بعد میں بھائی کو موقع دوں گا جو کباب میں ہڈی بنے تھے, دینا تو نہیں چاہیے. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ دیکھو, تجارت معاملات میں آتی ہے, سمجھ میں آئی بات؟ نکاح بھی کس میں ہے؟ معاملات میں. نکاح کو ہم عبادت کیوں کہتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تجارت معاملات ہے, نکاح بھی کیا ہے؟ معاملات. اب کتنے لوگوں کو تاجر بننا چاہیے, کتنوں کو نہیں بننا چاہیے, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ نیچر. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ بولو نا. نیچر کرتی ہے, کیونکہ اس میں فائدہ ہے نا. ہر شخص کوشش کرتا ہے لیکن ہر آدمی کا منجن بکتا نہیں ہے. 2 دودھ کی پہلے سے دکانیں ہیں, آپ کھولو گے, نیچر خود ہی نہیں چلنے دے گی کیونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. آپ پھر دودھ کے بجائے کچھ اور, آپ دسمبر میں برف بیچنا شروع کر دو, خود ہی ٹھپ ہو جاؤ گے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے برف کی دسمبر میں. کیا خیال ہے؟ گرمیوں میں کوئلے بیچو گے تو آپ کا بزنس نہیں چلے گا. جب نہیں چلے گا آپ بولو گے مجھ پہ فلاں ملک سے کسی نے جادو کیا ہے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جب بھی یاد رکھو, جو معاملات ہوتے ہیں نا, معاملات, اس میں کتنے لوگوں کو تاجر بننا ہے, کتنوں کو ملازم بننا ہے, کتنوں کو باس بننا ہے, کتنوں کو ڈاکٹر بننا ہے, کتنوں کو مریض بننا ہے, یہ فیصلہ نیچر خود کرتی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیس پہ. جو نیچر کا ایک اصول ہے, جو اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے, سپلائی اینڈ, یار بول لو خدا کے لیے, میں کوئی ٹی وی میں نہیں آ رہا, سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیس پہ یہ بیلنس خود بخود رہتا ہے. ہاں, یہ بیلنس اس وقت بگڑتا ہے جب مصنوعی طریقے سے یا تو سپلائی ختم کر دی جائے یا ڈیمانڈ میں کمی کی جائے مصنوعی طریقے سے, پھر بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا سوسائٹی کا. مثال کے طور پر آم کا آج کل بزنس ہے, دے دنا دن آم کے جو تاجر ہے کروڑپتی بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ اللہ نے آم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہے. یہ جو آج میرے ہاتھ پہ پلستر دیکھ رہے ہیں, یہ آم کی محبت میں قربانی دی ہے. تبلیغ والے کل آم کی پیٹی لے کر آئے, اتنے میٹھے آم میں کھائے جا رہا ہوں, بہت تیز چھری سے میں نے ایک چھلکا یوں اتارا تو کڑک کر کے یہاں لگا. تو یہ قربانی آپ کے سامنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آم, اب کوئی شخص بے وقوف بنائے آم میں ایکچولی شوگر ہوتی ہے اور آم نہیں کھانا, بھائی زیادہ تو نہیں کھانا چاہیے شوگر والی کوئی بھی چیز, لیکن شوگر کے جو مریض نہیں ہیں ان کو بھی منع کیا جائے, اور اس سے بیڑا کس کا غرق ہو جائے گا؟ عام کے تاجروں کا. جو نیچرل سوسائٹی میں عام کی ایک طلب ہے, وہ ڈیمانڈ نیچرلی ختم نہیں ہو رہی, پروپیگنڈے سے ختم ہو رہی ہے. عام کے درختوں کی ویلیو بھی گرے گی, عام کے بزنس میں فائدہ نہیں رہے گا, کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کا لوگوں کو نقصان. لیکن اس کو نیچر پہ چھوڑ دیتے, جس چیز کی طلب زیادہ ہے خود بخود اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, ویلیو بھی اس کی بڑھے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سمجھو بات کو. آپ کہو گے کافی دیر سے یہی کہہ رہے ہو لیکن سمجھا نہیں رہے. تو تجارت میں لوگوں کو نفع نظر آتا ہے جب تک مصنوعی پروپیگنڈا کر کے تجارت سے روک نہ دیں. کسی علاقے میں بزرگ پیدا ہو گئے, انہوں نے کہا تجارت تو بہت بری چیز ہے, ملازمت کرو, اس میں جب تم کسی باس کے سامنے ملازمت کر کے رہو گے تو اس سے تمہارے اندر تواضع پیدا ہوگی, تواضع سے یہ ہوگا, تواضع سے یہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ, لگی بندی تنخواہ ملے گی, ہوتے 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 مصنوعی طریقے سے پروپیگنڈا کر کے تجارت کی ویلیو ختم کی. نتیجہ اینڈ میں ہوگا آپ کا ملک اکنامکلی دھڑام سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا. حکومت سر جوڑ کے بیٹھے گی, نئے نئے پیکج نکالے گی, بھائی تجارت کرو, ہم تمہیں اتنا قرضہ دیں گے, تاجروں کو بزنس تو کرو. لیکن تاجروں نے کسی مولوی کا بیان سنا ہوا ہے, نہیں نہیں نہیں, تجارت کرنے والا جہنم میں جائے گا.
اب جو تجارت کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے یہ نیچرلی نہیں ہے, یہ پروپیگنڈے کی بیس پہ ہے, اور نیچر پروپیگنڈے سے متاثر بولو نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ جملہ یاد رہے گا, نیچر پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتی. اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھو, ایک غریب آدمی نے گھر بنایا نشیبی جگہ پہ جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہوتا ہے, جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کسی مذہبی آدمی نے کہا جو اس جگہ پہ گھر بنائے گا وہ جنت میں جائے گا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تیرے جیسے غریب کے ساتھ اللہ برا معاملہ نہیں کرے گا. بارش میں اللہ تیرے گھر کو تباہ نہیں کرے گا کیونکہ تو غریب ہے, تو تہجد پڑھتا ہے, تو حج کر کے آیا ہے, تو بہت نیک آدمی ہے, تیرا گھر تباہ نہیں ہوگا. بارش کو یہ تقریر سمجھ میں آئے گی؟ بارش جب برسے گی تو نشیبی جگہ پہ جائے گی. پانی کا کام ہے ہمیشہ اوپر سے نیچے جانا. بارش برسے گی اپنے حساب سے, وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس غریب کا گھر تباہ ہو رہا ہے یا امیر کا گھر تباہ ہو رہا ہے. بارش کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت کا ایک نظام ہے, جتنا پانی برسنا ہے برس کے رہے گا. میں اور آپ پہلے سے انتظام کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پانی جمع ہوگا, یہاں نہیں, ادھر جاؤ, ادھر رہے, ادھر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوگا. نیچرل ہے, کراچی میں سب چیزیں کیا ہیں, نیچرل ہیں. تو ہم خود اپنی کیئر کرتے ہیں. اب سمجھو بات کو, جیسے تجارت کی محبت جب مصنوعی طریقے سے ختم کر دو تو بیڑا غرق پورے ملک کا ہوگا. اسی طرح یاد رکھو نکاح بھی ایک معاملہ ہے. مرد اور عورت کا ملاپ یہ نیچرلی ہے, اور ہمیشہ سے ہر قوم میں شادی بیاہ کا رواج رہا ہے تاکہ آگے نسل بڑھے. اب نیچر کو پتا ہے کہ مرد میں طلب ایک سے زیادہ عورتوں کی ہے, کم کی نہیں ہے. یہ نیچر کو معلوم ہے, چاہے مجھے اور آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, نیچر کو معلوم ہے. نیچر نے عورتیں اسی حساب سے پیدا کی ہیں جس حساب سے مرد ہیں. اگرچہ گروتھ ریشو برابر ہے لیکن نیچر کو پتا ہے موت کا ریشو مردوں میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. نیچر کو یہ بات معلوم ہے کہ لڑکا لڑکی جب پیدا ہوتے ہیں تو لڑکوں کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے لڑکیوں سے, یعنی بچپن میں ڈیتھ ریشو لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہے. گروتھ ریشو برابر ہوگا لیکن مریں گے کون بچپن میں؟ لڑکے. تو جن لڑکیوں کے لیے لڑکے نکاح کرنے کے قابل تھے ان کا سوسائٹی میں ریشو تھوڑا سا کیا ہو گیا, توجہ ہے کہ نہیں ہے, تھوڑا سا ریشو کیا ہو گیا, کم. پھر بالغ ہونے کے بعد محنت مزدوری کے کام, میدان جنگ میں لڑنا, کوئلے کی کان گری 100 مزدور دب کے ہلاک, یہ سارے حادثاتی جو واقعات ہوں گے, آپس کے جھگڑے, بندہ خواتین ایک دوسرے کو قتل کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. مردوں میں تو دشمنیاں ہی قتل کی ہوتی ہیں. ٹارگٹ کلنگ سے بندہ مار دیا کیونکہ مرد مزاحمت کرتا ہے ڈاکو کے سامنے, عورتیں نہیں کرتی ہیں. تو حادثاتی جو اموات ہیں ان میں مردوں میں موت کا ریشو عورتوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. تو نکاح کے قابل جو مرد تھے عورتوں کے مقابلے میں پیدا ہوئے تھے ان کی تعداد, دیکھو میں بھی انسان ہوں, میں جو اتنا کھوپڑی تم پہ سر کروں, میری شادیاں ہو چکی ہیں, مجھے اس تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہارے کباب میں ہڈی بنانا چھوڑوں گا نہیں, بتا رہا ہوں میں. اچھا تو وہ جو تعداد تھی اور کیا ہو گئی, بولو, کم ہو گئی, اور کم ہو گئی. اب کیا ہوگا, ان میں بیوہ بھی ہوں گی بہت ساری, جوانی میں بیوہ ہوئی. بائکوں پہ کتنے عباسی شہید ہاسپٹل چلے جاؤ تم, بائکوں پہ آنے والے مرد دیکھ لو خالی. میں تو ایسے بھی کیسز جانتا ہوں, بائک پہ دولہا شادی ہال جا رہا ہے تیار ہو کے, W11 نے کچل دیا اس کو, مزدہ نے کچل دیا اس کو. یہ سارے حادثات آدمیوں کے ساتھ ہیں. تیسری بات, جو مرد باقی بچے ہیں, بے روزگار ہونا عورت کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ اس نے کھانا ہے, کھلانا نہیں ہے. کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. بے روزگاری مرد میں عیب ہے. کتنے مرد بے روزگار ہیں یا نہیں ہے؟ وہ نکاح کے قابل ہیں بھائی؟ نہیں ہے وہ نکاح کے قابل, تو اور کم ہو جاتے ہیں. پھر بہت سے مرد باہر چلے جاتے ہیں, وہ انگریزوں سے شادیاں کر رہے ہیں. آپ یہاں کی کسی لڑکی کو بھیج سکتے ہو وہاں کسی جیپنیز سے چنگ پونگ سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ کہے ابا کیا کیا میرے ساتھ؟ میں نے کہا یار وہ وہاں میں گوروں کو میں نے دیکھا کالی عورتوں سے شادی کرنے, بالکل سیاہ فام عورت کی شادی ہو رہی ہے بالکل وائٹ کلر کے گورے کے ساتھ, اور بالکل سیاہ کلر کے انگریز کی شادی ہو رہی ہے بالکل وائٹ کلر کی گوری کے ساتھ. میں نے کینیڈا میں پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیسے؟ انہوں نے کہا بچے دودھ پتی پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا یونیک یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا بس یونیک اس لیے کہ بچے کیا پیدا ہوتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بچے باپ پہ جاتے ہیں یا ماں پہ؟ انہوں نے کہا دودھ پتی بچے پیدا ہوتے ہیں. خیر
خیر یہ تو بیچ میں ایک ایسی بات آ گئی آپ کی جنرل نالج کے لیے. خیر تو وہ جو باہر چلے جاتے ہیں, یہاں نکاح کون کرے گا ان عورتوں سے؟ اچھا یہ باتیں لوگوں کو ابھی میری اوٹ پٹانگ لگ رہی ہیں, اپنے گھر میں بھگتتے ہیں, آتے ہیں پھر ہمارے پاس, میری بیٹی کی عمر 35 سال ہو گئی, کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں. یہ ڈھنگ کا کیوں بول رہے ہیں؟ رشتے ہیں 8ویں پاس, میٹرک پاس, لڑکی کے جوڑ کے رشتے یا تو باہر چلے گئے ہیں یا وہ ایکسیڈنٹل موت میں مر گئے ہیں. تو جن کو مل گئے انہوں نے تو نمٹا دیا, جن کو نہیں ملے تو ڈاکٹر لڑکی کو 8ویں کا بھگوڑا, اور پی ایچ ڈی لڑکی کو 7ویں پاس, اور پی ایچ ڈی کو اگر پی ایچ ڈی مل بھی رہا ہے تو وہ پیسے کھلا کے والا پی ایچ ڈی مل رہا ہے. تو کہاں چلے گی میرے بھائی؟ اور جب مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو سربراہ آپ سے مرتبے میں نیچے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ اوپر. شریعت کا بھی حکم ہے لڑکی کی شادی اس کے جوڑ میں ہو, یا تو اس سے اونچا یا اس کے لیول کا, اس سے نیچے نہیں ہو سکتی. ناجائز ہے, اسلام نے منع کیا اس سے. اس کو سربراہ کیسے مانے گی اپنا؟ اب اسلام کے اس اصول کے مطابق ڈاکٹر لڑکی کی شادی 8ویں پاس سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن علماء یہ مسئلہ نہیں بتاتے. علماء کہتے ہیں ہو سکتی ہے, ان کو پتا ہے یہ نہیں کی تو 8ویں پاس بھی نہیں ملے گا, بلکہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں ایکچولی صرف دین دیکھو, ایکچولی بلکہ لڑکا نشہ نہ کرتا. نہ شریعت میں ایسا نہیں ہے. کفو اسلام کا حکم ہے. فقہاء نے پوری کتاب الکفاء پہ 4 اماموں نے کتابیں لکھی ہیں. لڑکا نسب میں بھی لڑکی کے لیول کا ہو, حسب میں بھی اس کے لیول کا ہو. اگر لڑکی کسی بریگیڈیئر کی یا کسی آفیسر کی بیٹی ہے تو وہ کسی چپڑاسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتی, بیٹے سے شادی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ چپڑاسی برا ہے, ہو سکتا ہے وہ چپڑاسی جنت الفردوس میں یہ بریگیڈیئر لٹکا ہوا ہو, لیکن دنیا کا ایک اصول ہے کہ انسان مینٹالٹی جب تک اس سے نہیں ملتی تو میاں بیوی کا رشتہ چل نہیں سکتا. یہ تو ایک ایسا اصول ہے کہ قرآن و سنت نہ بھی ہو تو عقل کہتی ہے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. تبھی تو لوگ رشتے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے جوڑ کا بھی ہے یا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نہیں ہم تو صرف دین دیکھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو 18ویں گریڈ کا آفیسر بن جا اور تیرے ٹماٹر والے کو اپنی بیٹی دے دے, اس لیے کہ نماز پڑھتا تھا. نہیں دے گا وہ کبھی بھی. وہ کہے گا بھائی میری بیٹی کے جوڑ کا نہیں ہے, وہ نہیں لیول نہیں ملے گا. تو یہ ایک اصول ہے. تبھی ڈیفنس والے ڈیفنس میں شادی کرتے ہیں, اورنگی ٹاؤن والے اورنگی ٹاؤن میں کرتے ہیں, ناظم آباد والے ناظم آباد یا اس لیول کے لوگوں میں کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جناب جی گندے نالے سے جھگی پہ بندہ اٹھے اور ایک دم بادشاہ سلامت کی بیٹی کو وہ پیغام بھیج دے, وہاں سے چماٹ پڑے گا ٹائٹ قسم کا کہ جی میں رائل فیملی کی کسی لڑکی سے شادی کروں گا. تو یہ غلط ہو جائے گا. تو اب سمجھو بات کو کہ جو کفو لڑکے ہیں ان کی تعداد ان لڑکیوں کے مقابلے میں اور کم ہو جاتی, اور پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے, بھگت رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں خدا کی قسم کوئی بولتا ہے نا کہ صرف ایک شادی کرو اور یہ تقریر سنی بھی ہو تو وہ واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب باقی ساری لڑکیوں کے بم سے اڑا دو. انگریز نے اس کا حل تلاش کیا. جب یورپ میں 2-3 شادیوں پہ پابندی لگی تو انہوں نے, وہ بہت احتجاج ہوئے وہاں, عورتوں نے احتجاج کیا ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو انہوں نے پہلی شادی کو بھی ختم کر دیا. یہ انہوں نے حل تلاش کیا کہ شادی بیاہ کے چکر میں تاکہ جو میرڈ لڑکی ہے وہ ان میرڈ لڑکی پہ دھونس نہ جمائے. میرے پاس کتاب میں ریفرنسز ہیں انگریزوں کے کہ ان کے کلچر میں جب یہ شادیاں وادیاں ختم ہوئی ہیں نا تو یہ لڑکیاں جو میرڈ تھی وہ ان میرڈ کو بہت ستاتی تھیں, بڑے فخر کرتی تھیں کیونکہ ان کے یہاں بہت زیادہ لڑکیاں ان میرڈ. تو انہوں نے تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سیٹ اپ لا کے پورا پروگرام ہی کیا کر دیا, اڑ گیا, اور نسل اب گرنا شروع ہو گئی اور جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلنا شروع ہو گئے. ان کا تو یہ حل تھا. یہ حل نہیں ہے, یہ تو نسلوں کو ختم کر دیا. آپ اسلام میں پہلے سے حل موجود ہے. بھائی 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کرو. اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم میں طلب بھی زیادہ عورتوں کی رکھی ہے تو زیادہ کرو. ہاں جس کا عدل کا پروگرام ہی نہیں ہے, جس کا ارادہ ہی ایک دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دے گا, وہ نہیں کرو بھائی, کیونکہ بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں, پھر ان کے لیے چھوڑ دو. ان سے وہی کرے گا جو ان کے حقوق ادا کرے گا. اب جو حقوق ادا کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا, جو نہیں کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا, بلکہ جو نہیں کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو حقوق ہی ادا نہیں کرنے, اس نے تو کر کے چھوڑ دینی ہے. سمجھدار لوگ نہیں کر رہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یہ وہ کیا کرتے ہیں, بیگم کے آنسو دیکھتے ہیں, سسرال کی دھمکیاں دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں. بھائی جان ہمارا سسرال اگر ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے سے روکے گا, رک جاؤ گے؟ آپ کی بیگم بولے نا تہجد کی سنت زندہ کر لیے, آپ بولو نہیں کیے, لیکن اگر میرا ارادہ ہوا نا تہجد پڑھو, میرا سالہ مجھے روک نہیں سکے گا, میرا باپ بھی پڑھ کے دکھائے گا. صحیح ہے نا؟ اصل مثال یہ ہونی چاہیے. وہ کہے گی کہ باقی 5 نمازیں پڑھ لی ہیں, نہیں پڑھتا, لیکن بیگم جس دن پڑھنے کا موڈ ہوا تمہارے ابا روک کے تو دکھائیں, تم بھی روک کے دکھاؤ. ہاں میں خود ہی نہیں پڑھ رہا, میرے میں ہمت نہیں ہے یا سستی ہے, تو کوئی دوسری شادی نہیں کر رہا,
اس کو پتہ ہے بڑے بکھیڑے ہوتے ہیں, نہ کرے بھائی, وہ جانے اس میں کتنی استطاعت ہے, وہ خود جانے. لیکن یہ باتیں میرے سامنے دلائل ولائل چھوڑ دو کہ میری بیگم رو رہی تھی, میرے سسر یوں تھے, میرے فلانے یوں تھے, میرے یوں ہو گیا, میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا. تو ان عورتوں کے آنسو دیکھو جو بیچاری, میں جب یہ رشتے تلاش کرتا تھا نا, اب تو میں جاتا نہیں ہوں, میں نے ایسے ایسے گھروں میں گیا ہوں, واللہ دماغ سر دل چاہتا تھا دیواروں سے پھاڑوں کہ یہ علماء کو ہو کیا گیا, یہ دیکھ کیوں نہیں رہی ہے سب کچھ. ایک باپ مجھے اپنے گھر لے کر گیا, اسی محلے کا, میں لوکیشن نہیں بتاؤں گا کسی کا راز فاش نہ ہو, 200 گز کا گھر ان کا, کھاتی پیتی فیملی. باپ بوڑھا ہو گیا, بھائی تو باہر ملک چلے گئے, ایک جوان بیٹی ہے جو طلاق یافتہ ہو کے گھر آئی ہوئی ہے, کباڑ کی طرح پورا جہیز ایک کمرے میں جمع کیا ہوا ہے, کباڑ کی طرح, 10 سال سے لے کے ڈالا ہوا ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی. اس باپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کرے میں مرنے والا ہوں, میری جوان بیٹی کا ہوگا کیا؟ کوئی حل ہے کسی عالم مفتی بزرگ, یا یہ میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کے پاس اس جیسی عورت کا؟ آپ کا اوسط ایک شادی والے کریں, نہیں کر رہے نا, کر رہے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. تو ایسے موقع پہ جو یہ حالات دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسری کر لے اس سے. دیکھو 4 آدمی ہیں ڈائیور ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے, اور ڈوبنے والے بھی کتنے ہیں, ادھر توجہ کرو, 4, ہر کی ذمہ داری یہ ایک ایک کو بچائے. لیکن اگر یہ والا نہیں بچا رہا تو آپ پہ 2 کی ذمہ داری آ جائے گی نہیں آ جائے گی. اور اگر تینوں نالائق ہیں, کم بخت, ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو آپ یہ سوچ کے نہیں کہو گے کہ چونکہ تینوں نہیں کر رہے لہذا میں صرف ایک کو بچاؤں گا. آپ ان 4 کو بچاؤ گے, آپ 4 کو بچاؤ گے. یار یہ تو نالائق ہیں, ان کو گالیاں بعد میں دے دوں گا, لیکن انسانوں کو میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مرد اگر پہلی دوسری تیسری نہیں کر رہے, عورتوں کو ہم تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, ہم کریں گے. تم اپنا مجھے پہ لوگ آتے ہیں میں ایکچولی میں یوں ہو جاؤں, میں کیسے کروں گا, میں کیسی بیوہ کو گھر لے کے دوں گا. میں نے کہا اپنا کھاتا ہے سسرال سے کہتے ہیں اپنا کھاتا ہوں, پھر کیا ہے. کہہ رہے میری بیوی دھمکی دے رہی ہے چلی جائے گی. میں نے کہا یار وہ تجھے چھوڑنے پر ڈر نہیں رہی کسی سے, اپنا گھر تباہ کر رہی ہے, بچوں کو باپ سے محروم کر رہی ہے, اس میں اتنا کانفیڈینس ہے غلط بات پہ, اور تو 3 عورتوں کا گھر بسا رہا ہے, تجھ میں کانفیڈینس نہیں ہے, نکل یہاں سے. اور چائے بھی کینسل کروا دیتا ہوں, چائے گرم کروائیے, کینسل, اس کو نہیں پلائیں گے ہم چائے خاندانی آدمی کو پلائے گا, ہم غیر خاندانیوں کو چائے بھی نہیں پلائیں گے, اس کو گولا گنڈا کھلاؤ, نکالو یہاں سے. تو اس لیے آدمی بنو, آدمی پجامہ بننے کی کوشش مت کرو. ہاں پجامے کون ہوتے ہیں, دوسری کر کے پہلی کو لٹکا دیتے ہیں, یہ پجامے ہیں. یا دوسری کی پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیا, یہ بھی کیسز آتے ہیں میرے پاس. 2 کر لی, اب کانپتا ہوا آ رہا ہے. مجھے پھر غصہ آتا ہے, تو جب ہیجڑا ہے آدمی نہیں ہے تو کی کیوں ہے تو نے. یہی میں نے نکاح پڑھائے ہیں لوگوں کے. ایک آدمی آیا جی 10 سال سے ریلیشن میں کسی خاتون کے, دوسری بیوی بنانے کے چکر میں 10 سال سے الو بنایا ہوا اس کو. وہ لے آئی میرے پاس, نکاح پڑھوا مفتی صاحب سے. میں نے کہا چل بھائی, پسینے چھوٹنا شروع, بار بار وضو کر رہا ہے, ادھر ہی کا واقعہ ہے. میں نے اس خاتون سے کہا مت کرو, یہ تمہیں لٹکا دے گا, یہ ہیجڑا ہے, یہ آدمی نہیں. آپ کو غلط کہہ رہی, نہیں 10 سال سے ریلیشن. میں نے کہا توبہ کرو اس ریلیشن سے, انسان کے بچے سے شادی کرو. وہ بھی بیچاری طلاق یافتہ تھی. میں نے کہا یہ ابھی اتنا نہیں تڑپا رہا جتنا بعد میں تھا, کیونکہ یہ نکاح پڑھتے بھی اتنا گھبرا رہا ہے. کل میں نے کہا اس کی پہلی وائف کو پتا چلے گا, سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے, اس کا سر پھاڑیں گے, یہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاقیں دے گا, بتا رہا ہوں میں. تم روتی بھی آؤ گی, جان چھڑاؤ. وہ بھی پاگل. تو وہ نہیں جی مجھے پڑھانا ہے. پھر میں پڑھانے لگوں تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں. میں نے کہا تجھ سے نہیں ہوگا کالیا, یہ تیرا کام نہیں, تیرا کام. میں نے نہیں پڑھایا, میں نے کہا میں نہیں پڑھا رہا. جب تو دوسری شادی پہلے سمجھو یہ کیوں ہے, یہ میرے اور آپ کے عیاشی کے لیے نہیں ہے, یہ عورت کو سہارا دینے کے لیے. اس میں عیاشی کم ہے, ذمہ داریاں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. زیادہ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. اس میں جھگڑے بھی ہیں سوکنوں کے, کوئی بات نہیں. ہمارے مذہب نے جب ترغیب دی تو ہم جب پوری جون جولائی میں گرمیوں کے 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں اگر لڑنے کا حکم دیا جائے, اسلحہ اٹھا کے لڑو اللہ کی راہ میں, لڑتا ہے مسلمان کے نہیں لڑتا, حالانکہ جان بھی جاتی ہے, قید ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بھائی یہ کر سکتے ہیں تو شادیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی بات نہیں, لڑیں گے بیٹھ کے, کوئی بات نہیں. 4 شادیاں ہوتی ہیں, 2 شادیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, انجوائے کرو ان لڑائی کو. اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. باہر بہت عزت ہوگی, جب لوگوں کو پتا چلے 2 عزت دیں گے, گھر میں جا کے دوبارہ ذلیل ہو کے واپس آ جاؤ, پھر باہر عزت, پھر یہی چلتا رہے گا ساری زندگی. ٹھیک ہے, انجوائے کرو اس کو. تو اس لیے ہم نے اللہ رسول کے حکم کو فالو کرنا ہے. ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں, اور یہ تو میں صرف ایک پہلو دکھا رہا ہوں لڑائیوں کا, بے عزتیوں کا,
اور جو سکون تباہ ہوتا ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دنیا میں خدا کی قسم بیوی سے زیادہ شوہر سے محبت کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کو محبت کرنے والی بیوی ملے گی. وہ جو آپ سے لڑ رہی ہے نا وہ محبت میں ہی لڑ رہی ہے. صحیح ہے نا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے ساتھ سفر میں تھیں. ہمارے نبی حضرت سودا کی ڈولی میں جا کے بیٹھ گئے. امی عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا کہ بچھو کاٹ لے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ادھر کیوں بیٹھے ہیں. تو یہ محبت بھی کم ملتی ہے. حضرت بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو یہ جو اسلام نے 2-3 شادیوں کا کہا ہے یہ میرے اور آپ کی عیاشی کے لیے نہیں, یہ کس کے فائدے کے لیے؟ عورت کے فائدے کے لیے. مرد اگر نہیں کریں گے تو عورت کا بیڑا غرق ہوگا. اس لیے کرو, بیوہ عورتوں سے بھی, طلاق یافتہ سے بھی گھر الگ الگ لے کے دو ان کو. ہمت کرو, توکل کرو. ذلت ہے تو ذلت میں عیاشی کرو, عزت ہے تو عزت ہم اللہ کے لیے. اور اس میں جب اللہ کے مرضی پہ کوئی کام کرتا ہے تو سکون ہوتا ہے, اس کو ضمیر مطمئن ہوتا ہے. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. اب حضرت جی حضرت مائک لے لیں. السلام علیکم. دیکھیے جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن پاک میں اتنے پیار کے ساتھ یہ احکامات آئے ہیں کہ تم 2 کرو 3 کرو 4 کرو, انصاف نہ کر سکو تو 1 کرو, تو یہ تو مریضوں کے لیے ہے نا جی, جو انصاف نہ کر سکیں مریضوں کے لیے. اب معذرت کے ساتھ ادب کے ساتھ مفتیان اکرام کو کچھ فتویٰ تیار کرنا چاہیے کہ جو لوگ اتنے واضح حکم کے باوجود 4 شادیوں کی یا کثرت ازواج کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ فتویٰ ہونا چاہیے. فتوے ہی تو بہت ہیں, بلکہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے فتوے ہیں آج کل مارکیٹ میں. باقی دیکھو جو 2 شادیاں کر کے پہلی کو یا دوسری کو لٹکا دیا اس میں اس بندے کا قصور ہوتا ہے, کیونکہ سمجھدار لوگ نہیں کر رہے. پڑھے لکھے لوگ کریں نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جس CA کیا ہوا ہے وہ کریں, ڈاکٹر کریں, بینکوں کے ڈائریکٹر کریں, PhD اسکالر کریں, یونیورسٹیوں کے پروفیسر کریں. کر کون رہا ہے؟ جو مسجد سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا وہ کر رہا ہوتا ہے. عامل لوگ کر رہے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے, وہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں اور شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ لوگ کریں گے نالائق نااہل لوگ تو پھر تو یہی حالات ہوں گے. وہ بھائی کو کافی دیر سے میں نے پاز کا بٹن دبایا ہوا ہے. اچھا مفتی صاحب, بیویاں یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر خرچہ باندھو مہینے کا تو وہ بہتر ہے, شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, خرچہ باندھ کے بھکاریوں کی طرح ملتا ہے, بیوی کو عزت کے ساتھ کھلاتا ہے انسان. خرچہ تو زکوٰۃ صدقے میں باندھا جاتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی کا کوئی بھیک میں صدقہ خرچہ باندھ دے؟ آپ چاہو گے میرا داماد ہو جو میری بیٹی کو بیوی بنا کے کھلائے. البتہ یہ یاد رکھو دوسری شادی سے پہلی بیوی کو تکلیف ہونا نیچرل ہے, اس لیے یہ دلائل بیوی کو مت سنایا کرو جا کے جو میرے والے دلائل ہیں. بیوی کو تکلیف ہوگی تو اس کی تکلیف پہ صبر کرنا ہے, بس چنگیز خان نہیں بننا ہے. اوے تو کافر ہو گئی ہے, تو اسلام سے خارج ہو گئی ہے, میں نے تو سنت کی بات کی ہے اور تو نے رونا گلاس توڑنا شروع کر دیے, دائرہ اسلام سے تو کیا ہے خارج, اور واجب القتل, تیرے بھائی جو تجھے سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب دائرہ اسلام سے. یہ فتوے نہیں چلیں گے, یہ نہیں ہوتا. اس کو تکلیف ہونا, بکرے کو حکم دیا ہمیں کہا جا رہا ہے قربانی کے بکرے کو کاٹو, بکرے کو نہیں کہا جا رہا آ کے لیٹ جائے کرے ہمارے سامنے. تو جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں پہلی بیوی کو تکلیف تھوڑی نہیں بہت سے بھی زیادہ ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے. تو اس کو صبر تحمل سے قابو پائیں گے تو ہو جائے گا, 6-7 مہینے میں حالات نارمل ہو جائیں گے. جذباتی پن دکھانے کی کوشش کی تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے. تو جذباتی سے نہیں چلتا یہ کام, دلائل سے نہیں چلتا. آپ نے اس کو اور محبت دینی ہے, پہلی والی کو اتنی محبت دینی ہے وہ کہے کہ دوسری کے بعد یہ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا ہے. یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. جی حضرت اب آپ پوچھیں. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. پھر ہم ملتے ہیں اس سوال جواب کے سیشن کے بعد ملاقات کرتے ہیں. اور بھائی سوال پوچھ لو جلدی سے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی, اس نے پھر اپنی مرحومہ بیوی کی بہن سے شادی کر لی. اچھا. تو دنیا میں تو اعلیٰ یہ نہیں ہے کہ 2 سسٹر کے ساتھ بے وقت شادی کر لے, تو پھر کیا جنت میں ان کی دونوں سسٹر ان کے ساتھ رہے گی؟ دیکھو دنیا میں 2 بہنوں سے اکٹھی شادی حرام ہے. ایک کے مرنے کے بعد اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں, یا طلاق کے بعد جب عدت پوری ہو جائے تو بھی کر سکتے ہیں. باقی جنت میں دونوں بہنیں بیوی بن سکتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جو دنیا میں 2 بہنوں سے نکاح حرام ہے اس کی وجہ نبی نے بتائی, لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. 2 بہنوں کی محبت سوکن کی نفرت میں بدل جائے گی. تو اسلام نہیں چاہتا کہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں چینج ہو, لیکن آخرت میں سوکنوں میں نفرت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو 2 بہنوں سے روک دیا کہ بہن سے نہیں ہوگی شادی, کیونکہ وہ بہنیں ہیں وہ سوکن بن جائیں گی, تو سوکن تو ایسے جیسے اسرائیل اور ایران چل رہا ہے آج کل. تو اللہ نہیں چاہتے کہ بہنوں میں یہ معاملات خراب ہو. بہت ساری عورتیں ان سے کرو جا کے شادی. دیکھو اللہ نے کہتے ہیں بیلنس احکام ہمیں دیے ہیں. مفتی صاحب میں خود جو ہے السلام علیکم مجھ صاحب میں خود دوسری شادی کر رہا ہوں. یہاں تک کہ میرا دوست جو ہے اس کی والدہ نے میرے لیے 2-3 رشتے بھی ڈھونڈے ہیں ماشاءاللہ, اور میرے سالے بھی کہہ رہے کر لو, کوئی منع نہیں ہے, لیکن دونوں کے ایک جیسے حقوق رکھنا. بالکل صحیح ہے. اور انشاءاللہ لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں پہلے والی بیوی سے اجازت لینا یہ ضروری ہے. نہیں کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے, لیکن اتنے اچھے سالے آپ کو مارکیٹ میں ملے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کرو, لیکن دونوں کے حقوق پورے کرنا, یہ بہت اچھے سالے ہیں. ان کو عجائب گھر میں تو رکھوائیں سب سے پہلے. بہت نیک سالے مل گئے جو کہہ رہے ہیں کہ کر لو لیکن حقوق, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سالے کو چاہیے بہنوئی جب دوسری شادی کر رہا ہو اور بہنوئی آ کے سالے سے پوچھے میں کر لوں, تو کہے بھائی کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے, ہم ترغیب نہیں دیں گے, ہم نے اپنی بہن کے حقوق دیکھنے ہیں. اس کے حقوق میں کوتاہی ہوئی تیری گردن توڑ دیں گے ہم. اس کو اور پکا کرو, کیونکہ وہ جا کے نا شادی کر کے دوسری کی چرنوں میں بیٹھ جائے گا. ورنہ اللہ کے خوف سے آج کل حقوق پورے نہیں ہوتے, سالوں اور سسر کے خوف سے ہوتے ہیں. تو اس کو دھمکی لگا دو کہ اس کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے, اس کے حقوق میں گڑبڑ ہوئی تو ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں. بہت اچھا سالہ ہے, ایسا سالہ اگلے جمعے بیان میں لے کر آئیں. السلام علیکم. جی مجھ سے میں نے مسئلہ سنا تھا کہ باجرہ نہیں دینا چاہیے نا کبوتروں کو. تو ہمارے گھر میں کافی سالوں سے باجرہ دیا جا رہا ہے, پانی بھی نا. تو گھر میں جب بات کہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی بھی نہ دیں کیا. دیکھو اس کا تھوڑا لوگ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں, یقیناً جانور کو کھانا کھلانا صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے فی کلی کبد ذی رطبۃ اجر, ہر جاندار پر احسان کا ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ جانوروں کے بارے میں حدیث ہے. جو بھی جاندار چیز ہے اس پر احسان کرو گے تو ثواب ملے گا, اس کو تکلیف دو گے تو گناہ ملے گا. مجھے اسی تکلیف سے ایک بات یاد آ گئی. ابھی ہمارے بچوں نے یہ کلپ بنا کے چلانا, لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں ایک چوہا آ رہا تھا, گائے ایک باہر کی طرف پالی ہوئی ہے نا ہم نے, تو چوہے کو پکڑنے کے لیے آج کل ایک گوند آ رہی ہے, گوند یوں کر کے لگا دیتے ہیں, چوہا اس پہ آ کے چپک جاتا ہے. اچھا میں جب صبح اٹھاؤں تو مجھے فوراً آواز آئی کہ اس طرف نہیں جانا, یہاں پر چوہا پکڑا گیا ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں بھی آ جائیں. ٹھیک ہے جی, فجر سے پہلے کا ٹائم تھا, فجر کی نماز پڑھ کے آیا. دوپہر 12-1 بجے مجھے یاد آیا کہ یار وہ چوہا تھا پکڑا گیا تھا, اس کا ہوا کیا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ چوہا جوں کا توں 12 بجے تک اسی پہ چمٹا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. میں نے اپنے بیٹے سے بولا, میں نے کہا بھائی اس کو ٹھکانے لگاؤ, یہ تو ظلم ہے جانور کے ساتھ. 8-10 گھنٹے ہو گئے, ایک جکڑا ہوا ہے, آپ کو کوئی رسی سے باندھ دے, نہ کھانا نہ پینا, اور عجیب عذاب میں آپ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں باہر پھینک کے آ رہا ہوں, بلی کھا لے گی اس کو. میں یہ اس لیے پورا واقعہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کے بچے بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے, بلی پہلے بات کھائے گی کیسے, وہ تو بلی بھی چپک جائے گی اس کے ساتھ, وہ بھی اسی عذاب میں. تو تھوڑی میں نے ڈانٹ لگائی اس کو, میں نے کہا تھوڑی سینس سے کام لو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسے ہی پھینک دیتا ہوں. میں نے کہا ایسے ہی پھینکو گے, اس کو مرنے میں 24 گھنٹے لگیں, 48 گھنٹے لگیں, بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. یہ غلطیاں عام طور پہ گھروں میں ہو رہی ہیں, اس لیے میں اپنے گھر کا واقعہ اس کو میں نے طبیعت سے تنبیہ کی اپنے بچے کو. میں نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے فرمایا ایک شخص نے بلی کو باندھ دیا تھا, بھوکا پیاسا مارا ہے اس کو, اور اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا. ایک عورت نے بلی کو مارنے کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے وہ بلی تھی, یہ چوہا ہے بھائی, بلی بھی ہمارے کام کی نہیں تھی, چوہا بھی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ بلی کو مار رہے ہو یا چوہے کو مار رہے ہو, بات یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رکھ کے عذاب کے ساتھ مار رہے ہو, تو یہ مارنا بھی قیامت کے دن آپ کے گلے پڑے گا. ایک جاننے والے صاحب نے کیا کیا, چوہا پکڑا, وہ پھڑکی سی نہیں لگا دیتے, اس میں چوہا آ کے پھنس جاتا ہے اندر, ٹماٹر رکھ دیا, چوہا بندر ہی, اور وہ پھڑکی پڑی ہوئی ہے دھوپ میں, سارا دن دھوپ میں وہ چوہا اسی میں تڑپ تڑپ کے بھاگ رہا ہے. رات کو آ کے انہوں نے اس کو مارا ہے. یار تم صبح ہی مار دیتے, نہیں جی صبح آفس جانا ہے, دیر ہو رہی ہے. وہ سارا دن دھوپ میں, آپ کبھی دھوپ میں اس طرح تڑپو تو بھائی یہ حرام ہے, ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میں نے پھر کیا کیا, اس چوہے کا سر بڑے سے اینٹ سے ایک دم سے کچل دیا تاکہ مر جائے فوراً, پھر جو ہوتا رہے گا ہوتا رہے. تو بھائی چوہا ہو, بلی ہو, کوئی بھی جانور ہو, ہمیں نقصان دے رہا ہے, ہم اس کو مار سکتے ہیں. مارنے کا طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا جس میں تکلیف کم سے کم ہو.
کسی کو بھی عذاب دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں نا, وہاں پہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں, حس تو ہوتی ہے جانوروں میں بھی. تو اب یہ سمجھیں کہ جانور کو تکلیف پہنچانا گناہ اور جانور پہ احسان کرنا ثواب, یہ تو شریعت کا ایک اصول ہے. لیکن جہاں انسان اور جانوروں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بولو, انسانوں. اب لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کبوتر کھائے گا ثواب ملے گا, لیکن نقصان اس سے انسانوں کو ہو رہا ہے. کبوتر گند بھی کرتے ہیں, بیٹیں کرتے ہیں, اور کبوتر کی بیٹوں میں سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو ہوا اگر اس بیٹوں سے گزر کے آتی ہے, بہت سے لوگوں کو سائنس کا پرابلم ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے کہ کبوتر کی بیٹیں آپ کے سانس کے لیے نقصان دہ ہیں. تو جہاں کبوتروں کی بہت زیادہ بھرمار ہوگی وہاں بیٹیں بھی ہوں گی, یا کبوتروں کو پیمپر لگا کے گھماؤ گے آپ؟ پھر جانور پالنے کے تو ہے, ہمیں پالنے چاہیے, لیکن صفائی ستھرائی کا بھی تو ہے نا. اب مجھے بکری پالنے کا شوق ہے, میں بکری اپنے کچن میں لا کے باندھ دوں کہ مجھے بڑی محبت ہے, گھر والے کہیں گے آپ کو بکری سے محبت نہیں, ہم سے نفرت ہے, کچن گندا کر رہی ہے. بیڈ پہ لے جا کے میں بکری کو بٹھا دوں, بھائی بکری کے لیے الگ سے جگہ بنتی ہے, اس کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے, یہ انتظام ہے تو پالو گے, نہیں ہے تو نہیں پالو گے. اب جو لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں, پانی رکھ رہے ہیں, کبوتر آ کے اتنی بیٹیں کر دیتے ہیں, اس جگہ کی صفائی میں یہ بھگت چکا ہوں. میں پہلے گھر میں رہتا تھا, نیچے میں رہتا تھا, اوپر مالک مکان کبوتروں کو دانا ڈالتے تھے. گھر کی دیوار 100 بار کلر کرا کے تھک گئے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, کیونکہ کبوتر بیٹھتے اور اتنی بڑی بڑی بیٹوں کا نشان چھوڑتے, پوری دیوار کالی ہو جاتی. ان کو ہم سمجھاتے یار یہ کام مت کرو, لیکن وہی کہ جانور کو دانا ڈالنا کیا ہے؟ ثواب ہے. تو کرایہ داروں کو عذاب پہنچانا یہ کوئی ثواب ہے؟ تو اس لیے کبوتروں کو آپ دانا ڈالیں جنگلوں میں جا کے, کائنڈلی شہروں میں نہ کریں. اس سے جتنے اڑوس پڑوس کے جنگلوں کے کبوتر ہیں سب سیٹیاں مار مار کے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں, اور شہر میں بیٹوں کی ایک بھیڑ لگ گئی ہے, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کے خلاف ہوں. تو ان سے کہیں دانا بھی ڈالنا چھوڑ دیں, پانی بھی ڈالنا چھوڑ دیں, وہ مریں گے نہیں پیاس سے, ادھر ادھر چلے جائیں گے, ایک جگہ سے بکھر جائیں گے. مفتی صاحب جی 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 نہیں, وہ خلا شریعت نہیں, وہ شرعن معتبر نہیں ہوتا, عدالت کا خلا تو ایسا ہی ہے, وہ تو میں کئی بار بول چکا ہوں. جی مفتی صاحب, نکاح کی شرائط میں یہ لکھا جائے کہ مرد دوسری شادی نہیں کرے گا, لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو کیا جائز ہوگی؟ ہاں پھر بھی جائز ہوگا. یہ شرطی غیر کالعدم ہے نا, اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ شرط مان لیتا ہے کہ میں نہیں کروں گا, پھر اس کو زبان پہ پکا رہنا چاہیے, پھر نہیں کرنی چاہیے اس کو. شرط ماننی نہیں چاہیے نا اول تو, اور مان لیا تو پھر پورا کرے اس کو, پھر ٹھیک نہیں ہے, پھر یہ دھوکے میں آئے گا. السلام جی علیکم. جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب یہ معلوم کرنا تھا, میری جو ساس ہے نا ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے ریسنٹلی, اور شدید اللہ شفا علیل عطا ہے نا. فرمائے. جی اب جو میری وائف ہے وہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے وہاں جاتی ہیں, خدمت کرتی ہیں ان کی نا. اب وہ شرعی حساب سے پوچھ رہی تھی کہ میری والدہ کے حساب سے جو ان کے حقوق ہیں, میں یہاں جس طرح سے جاتی ہوں آتی ہوں کر سکتی ہوں تو کر رہی ہیں, تو اس سے زیادہ مطلب کیا شرع نے کہا ہے کہ کس طرح سے وہ بس شوہر کی اجازت سے چلی جائیں, شوہر کو چاہیے اجازت دے دے, دل بڑا رکھے, اس کی ماں ہے بیگم. ہماری طرف سے تو اجازت ہے. وہ پوچھی تھی کہ گناہ تو نہیں ہوگا, نہیں, گناہ کوئی نہیں کمی ہوگا. بیشی یا کوئی اس طرح نہیں کی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک. ایوائڈ کریں, بہتر یہی ہے. لے لیں, دشمنیاں نہ پالیں, کسی کو کھلا دیں. جی 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 جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میں نے آپ کا ایک ویڈیو کلپ سنا تھا, ایک مسئلے کے بارے میں آپ نے بولا تھا کہ کینیڈا کی عورتوں کو آپ نے بتایا تھا کہ شوہر کا بغیر نیت کے غصے میں ویسے کہہ دینا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو, تو اس سے طلاق نہیں ہوتی. تو کیا اس کا ریفرنس لے سکتے ہیں؟ فارغ لفظ سے طلاق عرف میں لفظ فارغ طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور ویسے بھی استعمال ہوتا ہے, تم فارغ ہو. تو دیکھا جائے گا نیت کیا ہے. اور اگر بات طلاق ہی کی چل رہی تھی, مثال بیوی کہتی ہے مجھے تم طلاق دے دو, پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میری طرف سے تم فارغ ہو, تو پھر یہاں طلاق ہی مراد ہے. ٹھیک ہے نا. میں لیکن اگر نیت نہ ہو تو ویسے کہہ دینا. نیت نہ ہو لیکن اگر قرینہ ہو طلاق کا تو بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بعض دفعہ نیت نہیں ہوتی لیکن بات ہی طلاق کی چل رہی ہے. نہیں ٹھیک ہے, صحیح. السلام علیکم. یہ پوچھنا تھا, میرے والدین جو ہے اگر
بلا وجہ ٹونٹ کریں اور تانے دیں تو اس کو برداشت کرنے کا ثواب؟ بھائی برداشت کرنے کا بہت ثواب ملتا ہے، لیکن والدین کو چاہیے خدا را اپنی اولادوں کو بلا وجہ تانے مت دیا کرو. جوتا مار دینا انسان تکلیف نہیں ہوتی، تانوں سے آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، اولادیں بگڑ جاتی ہیں. میری وائف کی ڈیلیوری ہوئی تھی تو اس سے میں نے خرچہ کیا تو وہ بولے تم نے کیوں کیا، وہ تو ان کو کر دینا چاہیے تھا لڑکی والوں کو. چھوڑ چلو وہ تو دے دیا. دوسرا یہ پوچھنا تھا، یہ 1 مہینے پہلے میں نے دارالعلوم میں جواب میں پرچہ جمع کروایا تھا، بھی جواب نہیں ہے. ایک مہینہ پتہ کرو دارالعلوم سے، پتہ کرو لڑکے کو دیا تھا، پتہ کرو وہ لڑکے سے پوچھو. جی السلام علیکم. مائک سے آپ پوچھ لیں پہلے پھر وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا نام کاشان ہے، میں پہلی مرتبہ کسی علماء کرام سے سوال کر رہا ہوں. تو اگر کوئی بات بری لگے تو معاف کر دوں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ 4 شادیوں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں، تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، اس میں وہ فرد یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک موقع کی اپیل تھی کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے. یہ مطلب فرض نہیں ہے یا احکامات نہیں ہے کہ آپ کو کرنی ہے. تو مجھے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ نبی نے، قرآن نے اس کی ترغیب دی، نبی نے ترغیب دی اس لیے کہ ترغیب دینے سے ہی وہ سارے فائدے حاصل ہو رہے تھے جو اسلام چاہتا تھا. اور لوگ عرب تو 10 شادیاں کرتے تھے، تو ان کو 4 کی ترغیب دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی ترغیب ہوئی ہے. لیکن جس سوسائٹی میں بالکل ختم ہو جائے اس میں ترغیبی حکم رہے گا یا واجبی ہو جائے گا، یہ سوال ہے. تو نبی کے دور میں ایسا ہوا نہیں نا. جیسے تجارت کی ترغیب ہے، واجب تھوڑی ہے، لیکن سارے تاجر چھوڑ دیں تو پھر آٹومیٹیکلی وہ تجارت ترغیب سے بڑھ کر وجوب کی طرف چلی جائے گی. تو 2-3 شادیوں کی ترغیب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن وہ ترغیب اس لیے کہ اس دور میں سب کر رہے تھے، انسان کی نیچر ہے یہ، تو اس سے تو روکنا پڑتا تھا کہ بس اس سے زیادہ آگے مت جاؤ. تو اب جس سوسائٹی میں پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں نے کرنا ہی چھوڑ دی ہو تو پھر ترغیب ہی نہیں ہے، پھر ترغیب سے بڑھ کر حکم ہوگا. السلام علیکم. مفتی صاحب آج کے دور میں محمد نام رکھنا جائز ہے یا؟ بہت اچھا پیارا نام ہے محمد، صرف محمد نام رکھ دینا چاہیے. اور اس نام کے ہمارے بیٹے کا نام ہے محمد. اچھا، اس نام کے رکھنے کے بعد اس بچے کو مختلف طریقے سے پکارا جاتا ہے، جیسے محمد کیا کہ پکارے ہیں، محمد ادھر آؤ، محمد چلے جاؤ. اور ایک اور سوال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب حدیث کے حوالے سے ذکر آتا ہے آپس میں باتوں کے درمیان میں بھی حدیث کو ایک موضوع بنایا جاتا ہے اپنی بات کو طاقت دینے کے لیے، جبکہ حدیث کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے. اور اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو سامنے والا بندہ نہ جاننے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا کیونکہ یہ لگتا ہے یہ ضعیف ہوگی. یا اس حوالے سے تھوڑی روشنی دیجیے. بھائی علم حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پہ علماء کو چاہیے کہ وہ ضعیف حدیثیں نہ سنائیں تاکہ عوام گمراہ نہ ہو. یہ تو علماء کی طرف سے ضروری ہے نا، یہ تو علماء کی طرف سے. عوام تو علماء کو سنتی ہے بیچاری، وہ کیسے فیصلہ کرے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کہیں میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا. کچھ لوگ حجت پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی، اور حضرت علی نے بھی جب دوسری شادی کا کیا تھا تو حضرت فاطمہ بہت مطلب تکلیف ہوئی تھی، مطلب رنجزدہ ہوئی تھی، اور انہوں نے ان کی زندگی میں نہیں کی تھی. تو اس بارے میں کیا آپ کا؟ 2 دلیلیں بھائی نے دی ہیں، ان کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں، اب مختصر جواب لوٹا دیتا ہوں. حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. سب لوگ کرتے تھے، تو اکیلے اگر حضرت علی نے اس لیے نہیں کی کہ پیغمبر کی بیٹی پہ سوگن نہ آئے تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ سب تو کر رہے ہیں، کوئی سوسائٹی کو نقصان نہیں ہو رہا. تو اگر کوئی ایک فرد واحد نہ کرے یہ سوچ کے کہ نبی کی بیٹی پہ سوگن نہ آئے تو اس میں کیا حرج ہے. بات ہو رہی ہے جب سوسائٹی میں سب چھوڑ دیں سوسائٹی میں، اور وہ حرج لاحق ہونا شروع ہو جائے جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نبی نے منع کیا تھا دوسری شادی سے، اس کی حقیقت یہ ہے، صحیح حدیث ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علی دوسری شادی کر رہے تھے، تو نبی نے فرمایا لا یجتمع بنت عدو اللہ و بنت نبی اللہ فی بیت واحد. اللہ کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا واللہ لست احلل حراما ولا احرم حلالا، اللہ کی قسم میں نہ اللہ کے حرام کو حلال کر سکتا ہوں نہ حلال کو حرام کر سکتا ہوں. مطلب یہ کہ اللہ نے جب اجازت دی ہے تو میں اس کو نہیں روک سکتا، لیکن مجھے اس معاملے پر اعتراض ہے کیونکہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کو جمع کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ. یہ تو اس کا جواب ہوا. باقی حضرت خدیجہ کی موجودگی میں نبی نے دوسری شادی نہیں کی، اس کا جواب بھی میں بہت دفعہ دے چکا ہوں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلامی احکام آئے ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں، تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ.
قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ شریعت سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر کر دیا. تو یہ باخبر ایک دم نہیں ہوا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، تفصیلی حکام اس طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی مکی زندگی تھی، 13 سالہ زندگی، اس میں اسلامی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، بہت کم نازل ہوئے تھے. اصل اسلام کی جو احکام شروع ہوتے ہیں وہ تو مدینہ جانے کے بعد شروع ہوتے ہیں، جب آپ کی عمر ہوئی 50 سال. تو نبی نے جو 25 سال کی عمر میں شادی کی وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو نبوت ملی نہیں تھی. نمبر 2، نبی نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب اسلام میں صرف عقیدہ توحید کو اور آخرت کو واضح کیا جا رہا تھا، احکام نازل نہیں ہوئے تھے، بہت تھوڑے احکام. ہجرت کا وقت شروع ہوا ہے، 50 سال آپ کی عمر ہوئی ہے، اس وقت آپ نے ایک دم کئی شادیاں کی ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو میں زیادہ شادیاں کر رہا ہوں یہ عرب کے کلچر کی وجہ سے یا اپنی ذاتی چاہت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں. کیونکہ اپنی چاہت کی وجہ سے کرتا تو جب کم عمر تھا اس وقت کرتا، اور زیادہ کرتا 50 سال کے بعد تو انسان میں نکاح کی خواہش کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور آپ 50 سال میں زیادہ کر رہے ہیں. پہلے کرتے نا یہ کنفیوژن ہوتی جی اس زمانے میں تو سب 10 کیا کرتے تھے، نبی نے بھی کر لی. تو جس زمانے میں لگ 10 کر رہے تھے اس زمانے میں ایک کی ہے، جس عمر میں انسان ایک بھی کرتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے اس زمانے میں 9 کی ہیں. یہ تو یہ بتانے کے لیے کہ خالصتاً اسلام کا حکم اس میں انوالو ہے، عرب کے کلچر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. کوئی کہے مکہ جانے مدینہ ہجرت سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی والی یہ حدیث نہیں سنائی تھی ہمیں، اور اس طرح سے رمضان کے روزے ہم پہ فرض نہیں ہوئے تھے، بلکہ شاید رمضان کے روزے ہی ہاں رمضان تو مدینہ میں رمضان فرض ہوا ہے. تو نبی نے جو اتنی زندگی گزاری ہے وہ تو اس میں تو 10 محرم کا روزہ فرض تھا، تو ہم تو 10 محرم کا ہم کیا کہیں گے بھائی؟ پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بعد کی زندگی پہلے والی زندگی کے لیے ناسخ ہوگی، اور پہلے والا عمل کیا ہوگا؟ منسوخ. تو نبی کی پہلے زندگی میں ملتا ہے 25 سال کی عمر میں شادی، جو کہ دیر سے شادی تھی عرب میں، اور جتنے عرصہ اپنی زوجہ کے ساتھ رہے دوسری شادی نہیں کی. یہ پہلی زندگی ہے. بعد والی زندگی ہے، حالانکہ شادی کی چاہت اور خواہش زیادہ تھی، آپ جوان تھے، صحت مند تھے. دوسری جو زندگی ملتی ہے اس میں خواہش کم ہوئی ہے لیکن نکاح کی تعداد بڑھ گئی ہے. دوسری زندگی میں ہمیں ملتا ہے آپ حکم دے رہے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں نکاح کرو، 15 سال میں نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں. تو یہ دوسری زندگی پہلی زندگی کے لیے ناسخ ہے، نہ کہ پہلی زندگی دوسری زندگی کے لیے ناسخ ہے. تو دوسری زندگی کو فالو کیا جائے گا، پہلے والی اور دوسری میں ٹکراؤ ہوگا تو فالو پہلی والی کو نہیں، کس کو؟ بعد والی زندگی کو فالو کیا جائے گا. میں تو یہی کر رہا ہوں، آپ لوگ کی جو مرضی سمجھ میں آئے میں یہی کر رہا ہوں. آپ لوگ کو جو اچھا لگے آپ وہ کریں. اصل میں تپڑ ہے تو پاس کر، ورنہ برداشت کر. السلام علیکم. دلائل دینا چھوڑ دو، رکشے کے پیچھے لکھوا دو، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. بس آخری سوال لیتے ہیں پھر چھٹی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے من صمت نجا، تو کس وقت خاموش رہنا چاہیے؟ کہ من صمت نجا کا مطلب یہ بے موقع بولنا. کچھ لوگ ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ہر محفل میں نہ ان سے پوچھا جا رہا ہے پھر بھی بول رہے ہیں. آپ کو کبھی کھانسی ہو جائے نا، کھانسی ہو جائے، چلتا پھرتا مفتی صاحب ادھر آنا، ادھر کھانسی ہو رہی، ایسا کریں، گڑ نہیں ہے، گڑ ہوگا نا آپ کے گھر میں، نہیں تو میں دیسی گڑ بھجوا دیتا ہوں. آپ ایسا کریں گرم پانی میں گڑ کو گلائیں اور اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کے پی لیں، صبح دیکھیں سینہ سارا صاف ہوگا. بھائی میں نے تجھ سے پوچھا ہے نہیں، مشورہ. آگے جائیں گے صاحب ادھر آنے، ادھر وہ آپ کھانسی ہو رہی ہے، یہ غرارے آپ کریں، 2 گولی لیں، آپ پانی میں ڈالیں گرم گرم، صبح دوپہر شام، چٹکیوں میں آپ کی کھانسی ختم. تھوڑا سا آگے گئے پھر کھانسی ہوئی، سب ذرا بات سنو، کھانسی ہو رہی ہے آپ. ایک حکیم ہے میرا انڈا موڑ پہ، ایسا بہترین کھانسی کا علاج کرتا ہے نا. یہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھا جا نہیں رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ بلا وجہ کے مشورے. یہ چل رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں. گھر میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں، بیچ میں چھوٹے بولنا شروع کر دیتے ہیں. باس کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، باس نے آپ کو لفٹ کرائی نہیں، آپ بلا وجہ آگے بڑھ کے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ
وہ ایک بات ہے نا, ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا, بس یہ لطیفہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. سگریٹ پی رہا, ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا, ایک بڑے میاں گئے, انہوں نے کہا بیٹا سگریٹ پینے والے کی عمر زیادہ نہیں ہوتی. اس نے کہا میرے دادا تو 90 سال کے تھے. اس نے کہا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ اس نے کہا نہیں, وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. اس بچے نے غلط کہا, کسی بزرگ کو ایسا جواب نہیں دینا چاہیے, اور بزرگ نے اس کو بے موقع نہیں بلکہ بالکل صحیح بات کی. لیکن اس سے میسج جو مل رہا ہے وہ بہرحال صحیح مل رہا ہے کہ بے موقع جو دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتا ہے, بحث کرتا ہے, اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ڈپریشن دیتا بھی ہے, ڈپریشن لیتا بھی ہے. تو حدیث میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے. اور جو بغیر تحقیق کے آگے خبریں پھیلانا, میڈیا پہ کچھ دیکھا فوراً رائے قائم کر لی, جو آج کل چل رہا ہے, تحقیق ہی نہیں کی ہے کہ یہ حقیقت بھی ہے نہیں ہے, بس ایسی, تو اس سے آپ نقصان ہوتا ہے. آپ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ٹائم ہو گیا میرے بھائی. سوال ایک سوال تھا آپ نے. چل بھائی آخری پوچھ لے یار. ایک سوال مولوی صاحب یہ تھا کہ میرے گھر کے نزدیک جو ہے نا 2 گلی چھوڑ کے ہری پکڑیوں کی مسجد ہے, تو اور میں مدرسے کا طالب علم ہوں, تو مجھے علماء سے پتہ کیا, استاد سے پتہ کیا, تو انہوں نے کہا وہاں پہ نماز نہیں پڑھو بہتر ہے. لیکن میرے سسرال میں دیوبندی کی مسجد ہے 2 گلی چھوڑ کے, تو جب میں وہاں پہ جاتا ہوں تو انتشار بھائی بات دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے, کسی دیوبندی کا عقیدہ شرکیہ ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. بس شرکی عقیدے والے کے پیچھے نماز نہیں.